بھارت کی جانب سے ہٹ دربی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں، لیکن پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہمیشہ انڈیا نے ہمارے پہ جو دنیا کو بتانے کے الزامات لگاتے رہے، دنیا اس جھوٹے الزامات سے اتنی تھک گئی ہے کہ اس بچے کی طرح ہو گیا ہے کہ اس کی بات کوئی ماننے کو اب سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گندا پروپیگنڈا کریٹ کیا، خود اپنے سیاحوں کو مروا دیا۔ پاک فوج ڈٹ کے کھڑی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ اگر بھارت نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا؟ ہم تو ثبوت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کا بندہ پکڑتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا کرنے آیا تھا۔ ہمارا سپہ سالار کمیٹیڈ ہے، اگر انہوں نے ایس سچ حرکت کی تو ہم کئی چائے پلائیں گے ان کو اور بتائیں گے دنیا کو یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں اگر یہ حالات کشیدہ ہیں، کون سا ملک ہے جو اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے؟ ایک ہی ملک ہے جنگل میں اکیلا بادشاہ رہنا چاہتا ہے، اور تم کہاں سے چودھری بنو گے؟ جب تک ہم موجود ہیں، ہمارا ایٹم بوم موجود ہے، ہمارا غوری موجود ہے، ہمارا شاہین موجود ہے، تم تو ابھی سوچو گے تو ہم ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ بغض پاکستان میں بھارت اتنا پاگل کیوں ہو گیا؟ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے میں، اپنے جو بد کردار لوگ چھوڑے میں بلوچستان کے اندر، ہماری فوج نے پوری طرح ان کو بے نقاب کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا نا پوری طرح۔ آپ نے اپنے ملک میں فتنہ ڈال دیا۔ سکھ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، پاکستان میں حملہ کیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے اور اس پر پاکستان کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران جو بھارت کے ہائی کمیشن یا ان کے دفاعی عہدیداران تھے انہیں پاکستان سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں فائدہ کون حاصل کرے گا؟ سینئر رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے شرجیل میر، ان کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آپ کا شکریہ جی۔ کیا سمجھتی ہیں سیاسی جو صورتحال ہے وہ تو پہلے سے بھی خراب تھی، لیکن بھارت کی جانب سے ہٹ دربی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ابھی جہریت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس دفعہ تو جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں، لیکن پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلایا، اور اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے اگر اپنی قوم کی نمائندگی نہ کر سکے نا تو ہمیں کوئی حق نہیں، نہ سیاست کرنے کا اور نہ یہاں پہ رہنے کا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ شروع ہوا اس طرح کہ ایک جہاز اڑتا ہے مودی کا اور ہماری فضا میں آتا ہے۔ دیکھیں محتاج ہیں ہماری فضا کے، وہ ہماری فضا میں آتا ہے اور جدہ چلا جاتا ہے، اور جب وہ جدہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جناب کو خبر ملتی ہے کہ جی وہاں پہلگام میں تو ایک حملہ ہو گیا سیاحوں پر، اور وہ 5 منٹ کے بعد FIR کر جاتے ہیں۔ جی وہ حملہ تو اتنی بڑی ایجنسی ہے انٹیلیجنس ان کی کہ 5 منٹ میں ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ حملہ تو پاکستان نے کروایا ہے۔ ہاں وہ ان کا رشتہ لینے گئے تھے نا وہاں، ان کا حملہ ان کا رشتہ ہم نے کروایا ہے، سارا حملہ ہم نے کروا دیا۔ اب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں اٹھتا ہے دوبارہ جناب، پری پلان اٹھتے ہیں جناب مودی صاحب، اور ہمارا فضائی راستہ استعمال نہیں کرتے۔ جبکہ آپ کو اگر غیرت ہوتی جتنی آپ کی پہلے ہماری فضائی راستے میں 8-10 فلائٹس چل رہی تھی، ان کو بھی مڑوا دیتے نا آپ، اتنے آپ غیرت مند تھے، اتنے آپ کو غیرت تھی۔ ہاں آپ نے الزام لگا دیا۔ یہ مودی بالکل اس بچے کی طرح ہے کہ جو بچہ نا، ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو گھر سے ہمیشہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، تو پہلی دفعہ جب ناراض ہو کے بچہ جاتا ہے نا تو گھر والے بہت بے دردی سے اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس بچے کو نا اپنی بات منوانے کے لیے بار بار نا گھر سے بھاگنا پڑتا ہے، اور اس کو پڑ جاتی ہے عادت۔ اب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے، پھر گھر والے اس کو ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے بچہ، پھر تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے گھنٹوں کے بعد نا وہ آ کے اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ اوپر سے کوئی آئے اور مجھے لے جائے۔ یہ بالکل اس بچے کی طرح مودی کی سرکار، کیونکہ ہمیشہ انڈیا نے ہمارے پہ جو دنیا کو بتانے کے الزامات لگاتے رہے، دنیا اس جھوٹے الزامات سے اتنی تھک گئی ہے کہ اس بچے کی طرح ہو گیا ہے کہ اس کی بات کوئی ماننے کو اب سننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا جی وہ آتے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا، پھر یہ فرماتے ہیں جی وہاں پہ ہمیں نا ڈھونڈ کے ہم نے نا وہ اس کو مارا گیا، جی ہندوؤں کو مارا گیا۔ بھائی پہلگام میں آپ پتہ ہے 8-10-15 ہزار آبادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہاں پہ اس طرح کے حملے یا اس طرح کا پینک کریٹ کرنا ہوتا تو وہاں پہ پہلے ہندوؤں کو مارنے کے لیے، اور کتنے ہوٹلز ہندو چلا رہے ہیں، کتنی آبادی ہندوؤں کی وہاں پہ موجود ہے، ان کو کیوں نہیں مارا گیا؟ آج اور سیاح جب آتے ہیں تو اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، کیا شناخت کر کے مارا انہوں نے؟ جبکہ آپ کو یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے کہ وہاں تین
3 मुसलमान और 1 ईसाई भी उस जगह उन सियाहों में मौजूद था। अगर हमला करना होता पाकिस्तान ने या जिन्होंने किया आप पे हमला करते थे जैश ए मोहम्मद या करती थी लश्कर तैयबा या करती थी आपकी हिजबुल मुजाहिदीन, तो वो कबूल करते थे और वो फौजियों को मारते थे, ना कि मासूम लोगों को मारते थे। हमारा ये शेवा ही नहीं है कि हम शहरियों को मारें। ये आपने ये गंदा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, खुद अपने सियाहों को मरवा दिया आपने, और आपने जुल्म किया। सिर्फ क्यों कि आपको तरक्की अब अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपने कहा यहाँ सियासी निज़ाम नहीं है। अच्छा हाँ, अब सियासी नहीं, यहाँ सियासी हुकूमतें नहीं हैं, अब यहाँ रियासती हुकूमतें हैं। जो तरक्की आपको बूढ़ी लग रही है और आप उसको मजाक उड़ाने के लिए कि ये करवा दिया हमारे पे हमला ताकि हमारी तरक्की को रोक सकें, तो तरक्की मोदी नहीं रुकेगी। अच्छा ये बताइएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भारत की तरफ से किया गया, इल्ज़ामात हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं। पाक फौज डट के खड़ी है। पाक फौज ने बताया कि ये 7 रोज़ गुजरने के बावजूद भी पहलगाम के अंदर होने वाला जो हमला था, जो फैब्रिकेटेड था, जो उनकी तरफ से खुद बनाया गया था, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, तो ओपन चैलेंज किया पाक फौज ने कि आप आएँ शवाहिद दें। जबकि जेलम से 3 रोज़ कबल भारतीय तरबियत याफ्ता जो दहशतगर्द था उसे गिरफ्तार किया गया, और ऑडियोज़ भी सामने ही हैं। पाक फौज ने तमाम शवाहिद सामने रखे हैं कि आपकी फ़ौज इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा अगर भारत ने कोई इस तरह की हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, फ़ौज के साथ अवाम भी खड़ी हो जाएगी? यार ये देखें ना, हम तो सबूत इस तरह पेश करते हैं कि हम इनका बंदा पकड़ते हैं, उसको चाय पिलाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे मुल्क में क्या करने आया था। इस बार लगता है कि हमारी पाक फौज में इतनी सलाहियतें मौजूद है, हमारा सिपा सलार कमिटेड है और सही फौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है वो। अगर इन्होंने ऐसा सच हरकत की तो हम कई चाय पिलाएंगे इनको और बताएंगे दुनिया को ये कितने घटिया लोग हैं। ये हिंदू है, जो हमारी तो माँ, ये पाकिस्तान धरती माँ है, इनकी माँ तो गाय है। ये कहाँ इंडिया के लिए लड़ सकेंगे? ये तो जो गाय का पेशाब पीने वाले लोग हैं, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे मुसलमानों का? क्योंकि मुसलमान का हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द लड़ने के लिए पाक फौज के साथ तैयार है। तो हमारे पास कोई तनख्वाहों वाली आर्मी नहीं है, हमारे पास जहादी आर्मी है और 22 करोड़ जहादी अवाम मौजूद है। तुम कोशिश करो ना, छोड़ो, अभी तो एटम बम की बात नहीं करते, गौरी मिसाइल की बात नहीं करते और शाहीन की बात नहीं करते। ऐसा करो, तुम 1.25 अरब आबादी है, 80 करोड़ तो हिंदू होंगे ना, हिंदू सारे मिल के भी आ जाओ, तुम 22 करोड़ अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुसलमान और 10 काफिरों पे हावी होता है। तुम ये भी अपना शौक पूरा करके दो। हम तो शहादत के लिए पैदा हुए हैं, आओ करो हमला। फिर तुम, हमारा ये शेवा है कि हम कभी हमला नहीं करते, लेकिन अगर तुम हमला करोगे तुम्हें ऐसे नाक चने चुभवाएंगे तुम्हारी सरदों में, तुम्हारी फौजों के, तो उनकी पैंटें गीली करेंगे। अच्छा, हमेशा हमने देखा कि भारत जो है ना वो हटदर्मी करता है, इल्ज़ामात भी लगाता है और अपना रोब और दबदबा ज़ाहिर करता है, ख़ुद अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। इस दफ़ा भी उन्होंने हमारे जो हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उनको बेदखल करने का खाली ऐलान किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इनके हाई कमीशन को उठा के बाहर फेंक दिया। फ़ौरन से अमरीकी तर्जमान दफ्तर ख़ारजा जो है उन्होंने बयान दिया कि सारे मामले के ऊपर पहलगाम हमले पे हम भारत के साथ खड़े हैं। चाइना और तुर्की ने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो क्या समझते हैं कि सारी सूरत हाल में अगर ये हालात कशीदा हैं तो कौन सा मुल्क है जो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? देखिए, आपको सबको पता है कि एक ही मुल्क है, जंगल में अकेला बादशाह रहना चाहता है, वो इस मुल्क इससे फ़ायदा उठाना चाहता है और उसको कठपुतली बना रहा है। ये कह के बना रहा है तुम्हें खित्ते में चौधरी बनाएंगे, और तुम कहाँ से चौधरी बनोगे जब तक हम मौजूद हैं। हमारा एटम बॉम्ब मौजूद है, हमारे पास हमारा गौरी मौजूद है, हमारा शाहीन मौजूद है। क्या तुमने कभी कुछ बनाया है? हमने कुछ नहीं बनाया। हमने मोटरसाइकिल का पहिया बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें एटम बॉम्ब की ज़रूरत थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया है। तो हमें शाहीन मिसाइल की ज़रूरत थी, हमें हतफ मिसाइल की ज़रूरत थी जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि हम जंग लड़ने आए हैं। और आपको एक और वाज़िया बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लान इसलिए चल रहा है यहाँ पे, ये पहलगाम के अंदर ये एक सिन स्टेट बनाना चाह रहे हैं। ये वहाँ पे जो सा ना टूरिस्ट प्लेस बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे याशी के अड्डे बनाना चाह रहे हैं जो मुसलमानों को कबूल नहीं है। ये चाहते हैं कि ये इस पे इल्ज़ामात लगा के वहाँ पे अफजाई ज़्यादा अपनी कर ली जाए और वहाँ पे अपने, और कम से कम $40 अरब वहाँ पे इनको सालाना इकट्ठा
ہو سکتا ہے جس میں اور بڑے ممالک شامل ہیں جن کی یہ گیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بھونڈے ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ بیک چینل ڈپلومیسی بھی یقین نہیں کرتے، یہ تو بیک چینل ڈپلومیسی بھی یقین کرتے ہیں. ہم پھر اسٹریٹ فارورڈ بڑھتے ہیں. تم ایسا کرو گے تو ہم نے نکال کے دکھا دیا کہ تم تو ابھی سوچو گے، تم صرف دیکھتے ہو کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنے، تو ہم ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا، بھارتی حکومت کافی زیادہ جو ہے وہ شش و پن میں مبتلا ہے اور ڈری ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو فوج ہے اس کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کروایا ہے. جو جیلم سے دہشت گرد گرفتار ہوا ہے جس کی شناخت عبد المجید کے نام سے ہوئی ہے، اس کی کچھ آڈیوز بھی آئی ہیں جس میں سندیپ ورما جو ان کے اعلیٰ فوجی آفیسر ہیں ان کو بھارت کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بھارت کے اندر پاکستان کے 19 کے قریب چینلز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے. اگر یہ اس طرح کی کارروائیوں میں یہ ملوث ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی فوج کو آپ اپنی ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کر کے اور الزامات آپ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں؟ ایک بین الاقوامی جو انٹرنیشنلی لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں، میں پہلے آپ کو قصہ سنا دیا ان کا، یہ بھونڈے مذاق سن کے وہ بھی تھک گئے ہوئے ہیں. اور یہ شروع سے اس کی عادت ہے کہ یہ سچ کو چھپاتا ہے اور وہ چیز پھیلانا چاہتا ہے دنیا کے اندر جو جھوٹ ہے. اس لیے سے چینلز بند کیے تاکہ اس کی اصل آواز جو سی ہے نا وہ دنیا کو نہ مل سکے. ہمارے چینل بند کیے، کوئی بات نہیں، تم نے ایک چینل بند کیا ہے، ہمارے جیسے یہاں پہ اب سوشل میڈیا کے کروڑوں چینل موجود ہے جس کو ہم تو منہ توڑ جواب دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان پوری طرح ہر فیلڈ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہو، چاہے وہ ہم جنگ لڑنے کی ٹیم ہو، چاہے کسی بھی طرح آپ کے صحافت کی ٹیم ہو، ہم پوری طرح تیار ہیں جنگ لڑنے کے لیے. اور تم ایسا کرو نا یار، تمہارے مشیر اتنے بیوقوف ہیں تمہیں مئی کے مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ پانی روک لو. اور بھائی تم جون جولائی میں ویسے پانی ہمیں دیتے ہو تاکہ ان کو سیلاب آ جائے ان کے اندر. تو ویسے بھی جو رشین اس وقت جو وہ آئی ہوئی ہے ریسرچ آئی ہے اس میں آیا کہ 200 گنا زیادہ اس بار میلٹ ہوگی برف. تو مجھے بتائیں، ہمارا تو پانی الحمدللہ پورا ہو جائے گا. تو اب انسان کا بچہ یا مرد کا بچہ ہے تو ماں کا دودھ پیا نا، اب تو 1 کیوسک پانی بھی نہ ہمیں دیں، تاکہ ہمیں میزائل کی ضرورت نہیں ہے مارنے کی تجھے کہ ہم تیرے پاس پانی ہے تو میزائل ماریں گے. تیرے اپنے کہ اپنا پورا پنجاب، گجرات اور یہ تیرا جو سلکون وادی ہے نا، یہ پوری کی پوری ڈیم ٹوٹیں گے کیونکہ اتنا پانی آئے گا اور تیرا پورے کا پورا جو سر ہے وہ پنجاب اور گجرات تباہ ہو جائے گا. ہمیں ضرورت نہیں میزائل مارنے کی. اب تو ماں کا پتر ہے نا تو اب پانی روکی تو، ہم اب ماریں گے تجھے اس لیے یا تو پورا پانی دے گا انصاف کے ساتھ یا تو پانی روک کے دکھائے گا تو ہمیں. اچھا یہ بتائیے گا، خالی اعلان کیا تھا بھارت نے پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا، منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے فضائی حدود بند کر دی، تجارتی تمام جو سرگرمیاں تھیں وہ معطل کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدے تھے ان کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، چاہے جنگی معاملات ہوں یا تجارتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. لیکن ہر در میں یہ قائم ہے. لیکن اس دفعہ جو فضائی حدود پاکستان نے بند کی ہے اور ایک تماچا مارا ہے بھارت کے منہ پر کہ ان کو لگ سمجھ جائے، 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فضائی حدود ہماری طرف سے جو بند کی گئی ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستان کی جو فلائٹ ہے وہ صرف 35 منٹ لیٹ ہوگی، جبکہ یہ مزید 28 سے 40 گھنٹے مزید سفر کریں گے اور ان کو یومیہ 7 سے 8 لاکھ ڈالر کا نقصان بھی ہوگا. تو یہ بغض پاکستان میں بھارت اتنا پاگل کیوں ہو گیا؟ ترقی برداشت نہیں ہے. وہ جب سے منرل کانفرنس ہوئی ہے نا ہماری، پتہ لگ گیا ہمارے پاس کیا کیا ہم نے چھپا کے رکھے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کب نکالنے ہیں. ہماری، میں نے پہلے کہا، سیاسی حکومت نہیں اب رہی، سیاسی حکومتیں نہیں رہی، اب ریاستی حکومتیں ہیں. ہمارا سپہ سالار کام کر رہا ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ میں کس طرح کام کروں گا. یہ اونے پونے کے بھاؤ ہمارے منرلز نہیں جائیں گے اب. جو پہلے تم پنک سالٹ بڑے سستے داموں لے کے جا رہے تھے نا، اب ایسا نہیں ہونے لگا. جب اس کو پتہ لگ گیا اب انہیں ترقی پوری کرنی ہے. ہمیں طریقہ آتا ہے کام کرنے کا، تم بیوقوفیاں مارتے ہو. ہمیں تمہاری فضائی، آپ کو پتہ ہے پر ہفتہ 150 فلائٹ چلتی ہے ہماری فضا کے اندر. ان کی امریکہ، UAE، سعودیہ، کینیڈا اور یہ انگلینڈ کی طرف جتنی فلائٹس جاتی ہیں وہ ہمارا وے استعمال کرتی ہیں. اور آپ کی تقریباً ایک ہفتے اندر اگر ٹوٹل فلائٹس ہوتی ہیں وہ 300 ان کی فلائٹس ہمارے اس میں فضا میں چلتی ہیں. تو ان کو 2019 میں جب ہم نے بند کی تھی نا، اس وقت ان کو ہر روز کا 8 سے 10 کروڑ روپیہ نقصان ہو رہا تھا ہر ایک دن کا اس وقت. تو سوچو کہ آج کتنا نقصان ان کو ہو رہا ہوگا. اب یہ گھیسی بلی کی طرح جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سچے صاحب. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے،
اب وہ ایڈوائزری کمیٹی نئی مشاورتی بنا رہے ہیں کہ دوبارہ اس پہ تحقیقات ہوں گی. ہاں ڈھونڈ کے جو ہم نے دیکھے تھے وہ جو تمہارے گھر سے رشتہ لینے آئے تھے وہ عام شہریوں کو نہیں مارتے ہوتے جو تو کہہ رہا ہے کہ مودی کہہ رہا ہے کہ جی یہ یوں ہو گیا تھا. اب وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کی واپسی کیسے لینی ہے, تبھی تو آپ کی LOC پہ وہ فائرنگ شروع کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ترقی کو روکنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے اصل اس کا جو کام, یہ میں آپ کو اصل بات بتاؤں, یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے میں, اپنے جو کیا کہتے ہیں بد کردار لوگ چھوڑے میں بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر. اصل میں ہماری فوج وزیرستان کے اندر ہماری فوج نے پوری طرح ان کو بے نقاب کر دیا, ان کو مارنا شروع کر دیا نا پوری طرح. اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میرے وہ لوگ اپنے ان لوگوں کو تحفظ کرنے کے لیے جو اس نے اپنے گماشتے بھیجے ہوئے وہاں پہ, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اب LOC جو سی آپ کی ہے نا کشمیر کی طرف, ہماری کم سے کم 2 لاکھ فوج کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. اور بھائی ہمارے پاس بار بار کہہ رہے ہیں 2 لاکھ, ہماری 8 لاکھ فورس نہیں ہے. جس دن اعلان سپہ سالار کہے گا اور آپ کو دیکھیں گے ہمارے کتنے مجاہدین نکلیں گے آپ سے جنگ کرنے کے لیے. آپ بیوقوف ہو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ہاں ہم امن چاہتے ہیں, ہاں ہم امن چاہتے ہیں, پوری دنیا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہماری عوام امن چاہتی ہے, ہمارا سپہ سالار امن چاہتا ہے, ہماری حکومتیں امن چاہتی ہیں. لیکن مودی تو اگر اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, کیونکہ تو الیکشن میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے, وہ جو تو نے ظلم کیا وہاں پہ کشمیر کے اندر, اور کشمیر میں تو نے وہاں پہ 370 جو قانون بنایا وہاں پہ جہاں پہ کشمیر کی افزائش جو اس کا ملک ہے اس کا وہ ہے, وہ آپ نے انڈیا کو آباد, ہندوؤں کو آباد کرنا شروع کر دیا, آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا. آپ وعدہ کر کے آئے تھے, آپ دوسرا وعدہ کر کے آئے تھے, آپ مسلمانوں کو تنگ کریں گے. آپ اپنی کیمپین کے لیے, کیونکہ آپ کو نا گراس روٹ لیول کی آپ کی پوزیشن ختم ہو گئی ہے, آپ فارغ ہو گئے ہیں, آپ کی کانگریس اسٹرانگ ہو گئی ہے, آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ پاکستانیوں پہ جان کے وہ نعرہ کہتے ہیں نا, وہ نعرے کے لیے کام کر رہے ہو کہ شاید مجھے دوبارہ رخ میری عوام کا میری طرف ہو گئے. تو لوگ حقائق جانتے ہیں, ہمارے میڈیا نے تمہاری عوام کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ تم دہشت گرد ہو مودی. اچھا یہ بتائیے گا, جو انہوں نے آبی جارحیت قائم رکھی ہے, جو سندھ طاس معاہدہ انہوں نے منسوخ کیا ہے, ویانا کنونشن کی جو شک ہے اس میں جو 57 ہے, ایک تو اس کی خلاف ورزی ہے, دوسرا جو شک نمبر 60 ہے اس کے تحت جو ہے وہ 2 طرفہ معاہدہ, چونکہ 2 طرفہ ہے تو 2 طرفہ ممالک جو ہیں ان دونوں کو آپس میں بات چیت کرنے کے بعد یہ معاہدہ منسوخ کرنا چاہیے. لگتا نہیں ہے کہ جو شک نمبر 60 ہے اس کی یہ خلاف ورزی بھی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر اب خالصتان جو صوبہ ہے ان کا, اس میں سکھوں نے اعلان کر دیا کہ اگر پاکستان کے اوپر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا, جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور طرف کھڑی ہے, فوج اور طرف کھڑی ہے, بارڈرز محفوظ نہیں ہیں, تو یہ ایک دفعہ حملہ کر کے دکھائیں پھر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے, پاک فوج اور ہماری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کو منہ توڑ دینے, یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے, اور پورے انٹرنیشنل میڈیا کو اس کا جواب دینا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 2 طرفہ معاہدہ ہے, ایک فریق اس کو ختم نہیں کر سکتا. مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو ختم کرنے میں. ہماری حکومت نے اور ہمارے اس نے بڑا خوبصورت پلے کیا ہے, بہت خوبصورتی سے دنیا کے اندر کیس لڑا ہے اور بتایا ہے کہ ان کو کہ کس پالیسی کے تحت ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے اپنے ملک میں فتنہ ڈال دیا. سکھ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, پاکستان میں حملہ کیا, اور بیوقوف آدمی, ایک تو نے مئی میں یہ کام کر کے برا کیا, میں نے آپ کو بتایا, اور دوسرا آپ نے کیا بیوقوفی کی. ہاں ہماری فوج تھوڑی سی عوام سے ہٹ گئی تھی, عوام اس سے تھوڑی سی ہٹی تھی, اور تم نے تو جوڑ دیا. تم نے تو سارے کی ساری قوم کو جو پولرائز ہو رہی تھی تم نے اس کو اکٹھا کر کے رکھ دیا. اب تو ہم چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ پوری طرح سپہ سالار کے ساتھ, اپنے عاصم منیر صاحب کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے, اور پوری فوج کے ساتھ کھڑی ہے, پوری فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے. تم نے تو ہمیں اکٹھا کر دیا. ہم تمہارا مودی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوئے تھے, تم نے ہمیں ٹریک پہ لے آئے ہو. اچھا ایک آخری سوال ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ بھارت جو الزامات لگاتا ہے اس پر پاکستان کی جانب سے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا گیا ہے, کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم پرامن قوم ہیں, اور یہ پاکستان امن کا ایک گہوارہ ہے. لیکن اس دفعہ جو ICC چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے, بھارت نے یہ کام پاکستان جا کر نہیں کھیلیں گے, نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کیا گیا, دبئی میں یہ میچز ہوئے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت جو بھی الزامات لگائے گا یا جو بھی وار کرنے کی کوشش کرے گا, جنگی حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا, چاہے وہ کھیل کے میدان ہو, چاہے وہ تعلیمی میدان ہو, چاہے وہ سیاحت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے کوئی بھی صورتحال ہو. پاک فوج یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اب ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے. دیکھیں
یہ اس کی یہ جو میچ پاکستان میں نا کھیلنا اگر دیکھا جائے نا بڑا غور کیا جائے یہ اسی چیز کی کڑی ہے ایک. یہ شرارت کرنا چاہتا تھا, اس نے اس وقت بھی شرارت کی. ہم پرامن قوم ہیں, ہم نے پھر جذبہ خیر سگالی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے کہا کوئی بات نہیں, حالانکہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, پھر ہم نے کہا چلو ہم دبئی میں جا کے کھیل لیں گے. ہم حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسی پرابلم میں نہ جائیں جس کو کل ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے, اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. لیکن اگر تو اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو ہم نے بھی اب طے کر لیا ہے تو یہ ہر محاذ میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا, چاہے وہ صحافت کا میدان ہو, چاہے وہ تجارت کا میدان ہو, چاہے وہ جنگی محاذ ہو, چاہے وہ مجاہدین کا محاذ ہو. تمہیں ہر جگہ چاہے وہ پوری دنیا کا محاذ ہو, ہم پوری طرح تمہیں جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان پوری قوم اپنی دھرتی ماں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہے, کیونکہ ہماری تیسری ریڈ لائن اور ڈیڈ لائن ہے ہماری پاکستان. بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ہے شرجیل میر صاحب کی, اور ساری صورتحال پر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. لیکن اب بھی بھارت کو ایک دفعہ یہ پھر سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو پاک فوج منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اس وقت بھی پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو بھارت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے, کیونکہ پاکستان اب اس محاذ پر کھڑا ہے کہ نہ صرف بھارت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا بلکہ اس کے 14 طبق بھی روشن کیے جائیں گے. مزید اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.